منگتا تو ہے منگتا کوئی شاہوں میں دکھا دے جس کو میرے سرکار سے ٹکڑا نہ ملا ہو. آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا خود بھیک دے اور خود کہے منگتے کا بھلا ہو. وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ. صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. آئیے ہم اور آپ عقیدت و احترام کے ساتھ سارے عالم کے مالک و مختار حبیب پروردگار ارواحنا فدا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ شریف میں جھوم کر حمد کے ساتھ درود پاک پڑھنا. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. پیارے محترم، بڑی سعادت اور نیک بختی کی بات ہے کہ ہمارے درمیان سے یہ مکرم معظم یہ بابرکت ہستیاں شہر رسول، شہر محبوب اور وہ شہر جس کو کائنات میں سب سے افضل شہر ہونے کا شرف حاصل ہے. کائنات میں جتنی زمینیں ہیں ساری زمینوں سے افضل اور مقدس زمین ہونے کا جس زمین کو شرف حاصل ہے اس پیاری پیاری بابرکت شہر مکرم ہمارے بزرگ حضرات جا رہے ہیں. دعا کریں اللہ تعالیٰ ان تمامی حضرات کے عمروں میں اللہ تعالیٰ کی پناہ برکتیں نازل فرمائے. حاسدوں کے حسد، ظالموں کے ظلم، شریروں کے شر سے ملائم سب کی حفاظت فرمائے اور سفر میں آسانیاں اللہ تعالیٰ پیدا فرمائے اور ان کے اس کامش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. ان کے صدقے میں ہم سبھی کو اللہ تعالیٰ اس بارگاہ کی زیارت سے سرفراز فرمائے. ایک مرتبہ اور خود بات پڑھا اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا. لے خبر جلد کی غیروں کی طرف دھیان گیا، لے خبر جلد کی غیروں کی طرف دھیان گیا. میرے مولا میرے آقا تیرے قربان گیا. سبحان اللہ سبحان اللہ زندہ باد. میرے مولا میرے آقا تیرے قربان گیا، میرے مولا میرے آقا تیرے قربان گیا، میرے مولا میرے آقا تیرے قربان گیا. انہیں جانا انہیں مانا انہیں جانا ان کی بارگاہ میں حاضر ہونے والے، انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام. للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان جانا. آج مدد مانگ ان سے، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے. پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. اور تم پر میرے آقا اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ سہی. نجدیوں کلمہ پڑھانے کا بھی نجدیوں کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا، نجدیوں کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا. جان و دل گوش و خیرت سب تو مدینے. حاجی صاحب قبلہ کی کیفیت، امام صاحب قبلہ کی کیفیت، حضرت بھائی قبلہ کی کیفیت اور ہمارے اللہ مولا جہانگیر صاحب قبلہ کی کیفیت، قائد صاحب قبلہ کی کیفیت، ادھر ہمارے عمر بھائی صاحب قبلہ کی کیفیت، ان تمام حضرات سبھی کی کیفیت آج اس طرح سے ہے جو میں اپنے امام کی زبان میں کہوں آپ سے تو کوئی وجہ نہیں ہوگا بلکہ حق بجانب ہوگا کہ جان و دل ہوش و خیرت، جان و دل ہوش و خیرت سب تو مدینے پہنچے. جان و دل ہوش و خیرت سب تو مدینے پہنچے. ارے تم نہیں چلتے رضا صاحب، تم نہیں چلتے رضا، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا. تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا. تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا. اے میرے پیارے محترم
बड़ा हसीन लम्हा है, ये बड़ा मुबारक लम्हा है। और इन हजरात से पूछिए ये वक्त नहीं कट रहा होगा, कितनी जल्दी आका का शहर आ जाए, कितनी जल्दी अल्लाह ताला हम सभी को आपकी क़यादत में उस शहर पाक की ज़ियारत नसीब फरमाए। अल्लाह आप माशाअल्लाह अल्लाह ताला ने आपके दिल में जो कैफियत रखी है उसी तरह हम सभी के दिल में अल्लाह ताला कैफियत पैदा फरमाए। अरे अल्लामा हसन रज़ा ने कहा था कि उन्हें न देखा तो किसी आम की कुछ ऐसा कर दे मेरे गिरदार आंखों में, कुछ ऐसा कर दे मेरे गिरदार आंखों में, हमेशा नक्श रहे रोए यार, हमेशा नक्श रहे रोए याद आंखों में। उन्हें न देखा तो किस काम की है ये आंखें, अरे देखने की सारी बहार। उन्हें न देखा तो किस काम की है ये आंखें, उन्हें न देखा तो किस काम की है ये आंखें, की है देखने की है सारी बहार। कुछ ऐसा कर दे मेरे किरदार आंखों में, हमेशा नक्श रहे रोए याद आंखों में। मैंने आज जो मुताला किया है, अगर दुआ करें अल्लाह की सबसे भूलने की पता फरमाए। प्यारे मुहर्रम अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है वअम्मस्साइला फला तनहर, किसी भी सूरत में ना झड़कना है, साइल को किसी भी सूरत ना झड़कना। ऐ मेरे प्यारे महबूब से फरमाया जा रहा है, अल्लाह ताला अपने महबूब से फरमाता है कोई भी सूरत आ जाए, कोई भी मामला आ जाए, लेकिन आपके दरबार पर कोई भी सवारी बनकर आए उसे झड़कना मत, उसे डांटना मत। आओ प्यारे मैं आपको बताऊं, मेरे इमाम की जुबान में मेरे इमाम कहते हैं कि वो ऐसी बारगाह है कि मेरे करीम से जब कतरा किसी ने मांगा दरिया बहा दिए हैं, तुरबे बहा दिए हैं। कौन देता है, देने को मुँह चाहिए, अरे देने वाला है सच्चा हमारा नबी, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। और फरमाया गया कि मांगता तो है मांगता कोई शाहों में दिखा दे, मांगता तो है मांगता कोई शाहों में दिखा दे, जिसको मेरे सरकार से टुकड़ा न मिला हो, आता है फकीरों पे उन्हें प्यार कुछ ऐसा, खुद भीख दे और खुद कहे मंगते का भला हो। ऐ मेरे प्यारे अल्लाह फरमाता है महबूब आपकी बारगाह में कोई भी मंगता आ जाए उसे झड़कना है, उसे झड़कना मत, उसे डांटना मत। अब आइए दूसरी आयत करीमा के तरफ लेकर चलो। फरमाता है अन्नहुम ज़लमू अनफुसहुम जाओगा, अल्लाह फरमाता है और अगर जब वो अपनी जानों पर जुल्म कर बैठते हैं तो महबूब तेरी बारगाह में आ जाते हैं। अब सुनो प्यारे अल्लाह फरमाता है और अगर जब वो अपनी जानों पर जुल्म कर बैठते हैं तो महबूब तेरी बारगाह में आ जाते हैं। अब सुनो अगर अल्लाह फरमाता है महबूब तेरी बारगाह में आ जाए कोई बंदा अपनी जानों पर जुल्म करके, चाहे वो गुनाह की वजह से जुल्म किया हो, चाहे वो किसी और वजह से जुल्म किया हो। ऐ मेरे प्यारे मुहर्रम उलमा ने फरमाया है जुल्मुन अला नफ्स का मतलब सिर्फ गुनाह नहीं है, बल्कि भी ऐसा होता है बंदा गुनाह किया है जहन्नम का हकदार बना, अब इसलिए भी ये जुल्म है। कभी ऐसा होता है अल्लाह ने उसको सलाहियत दी है, अपनी सलाहियत को वो काम में नहीं ला रहा है, ये भी जुल्म करना है। अपना बंदा जो है कर्जा लेते लेते बहुत बड़ा कर्जे का बोझ इसके सर पे चढ़ गया, ये भी अपने ऊपर जुल्म करना है। बंदा जो है घर बैठा है कोई काम नहीं कर रहा है, ये भी अपने आप पे जुल्म करना है। ऐ मेरे प्यारे जुल्म का मतलब ये है अपना नुकसान करना, अपने आप को मुसीबत में मुबतला करना, अपने आप को मुश्किलात में डालना। ऐ मेरे प्यारे अब सुनो मतलब ये है हजारों जुल्म हो सकते हैं, हजारों मुसीबतें हो सकती है, हजारों मुश्किलात हो सकती है, बंदा हजारों मुश्किलात लेकर के अल्लाह फरमाता है वलो अन्नहुम ज़लमू अनफुसहुम जाऊका, महबूब अगर वो अपनी जानों पर जुल्म कर बैठे और तेरी बारगाह में आ जाए, हजारों तरह की मुसीबत लेकर आ जाए, फिर भी महबूब
کا اگر وہ اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھتے ہیں، محبوب تیری بارگاہ میں آ جائیں، تیری بارگاہ میں آ جائیں، تیرا کمال کیا ہے؟ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، سائل کو کسی بھی صورت چھڑک اب یہ حضرات جانے یہ تو خوش نصیب خوش نصیب حضرات ان بارگاہ میں جا رہے ہیں، اور پیارے بد نصیب تو جا ہی نہیں پاتا، بد نصیب تو جا ہی نہیں پاتا ہے، خوش نصیب اس بارگاہ میں جب وہاں پہ جائیں فرماتا کچھ بھی صاحب کہتے مانگنے کو ہم منگتا کئی طرح کا ہو سکتا ہے، مانگنے والا کوئی دولت مانگ رہا ہے، کوئی عزت مانگ رہا ہے، کوئی شہرت مانگ رہا ہے، کوئی رفعت مانگ رہا ہے، کوئی صحت مانگ رہا ہے، کوئی اولاد مانگ رہا ہے، کوئی اور چیز مانگ رہا ہے، ہر طرح کا مانگنے والا اس طرح دولت پر اس طرح عقل پر حاضر ہوتا ہے، اور اللہ گویا فرماتا ہے محبوب میں تیرے در پر ہر کسی کو تیرے در کا سوالی بناؤں گا، اور جب میرے در پر کوئی آ جائے تو محبوب مسائل فلا تنہر، اپنی بارگاہ سے کسی کو جھڑکنا مت، اور جب محبوب کی بارگاہ میں بندہ آ جائے تو پھر محبوب عطا کیسے کرتے ہیں؟ میرے امام کہتے ہیں میرے کریم سے خطرہ کسی نے مانگا، میرے کریم سے خطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں تجھے، کسی نے مانگا دریا بہا دیے ہیں، تربے بہا دیے ہیں۔ آؤ میں حدیث پاک کے نام لے کر چلوں، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ جو ہے بارگاہ میں رہا کرتے تھے، اور آپ کی تمام اولاد لے جاتے تھے، حضرت بلال سے پوچھیے، حضرت بلال کو سرکار نے فرمایا، سرکار کو حضرت بلال کو فرمایا اے بلال تم تمام دیکھ ریکھ کر رہے ہو، اب تمہارے پاس کوئی بھی مانگنے آئے خالی ہاتھ نہیں جانا چاہیے، خالی ہاتھ نہیں جانا چاہیے۔ حضرت بلال کہتے ہیں میرے پاس لوگ آتے میں ان کو عطا کرتا، لوگ آتے میں ان کو دیتا، لوگ آتے دے کر جاتے، کبھی ایسا ہوتا حضرت بلال فرماتے ہیں کبھی ایسا ہوتا کہ میرے پاس مال نہ ہوتا، اگر کوئی آ جاتا مانگنے تو میں قرضہ لے کر کے اس کو دیتا تھا۔ اب سنو پیارے محترم، حضرت بلال فرماتے ہیں جب میں یہ معاملہ کر رہا تھا تب تک کہ ایک غیر مسلم ایک یہودی میرے پاس آیا اور کہنے لگا بلال تم قرضے کا لین دین کرتے ہو، ایسا کرو مجھ سے قرض لے لیا کرو، مجھ سے پیسہ لے لیا کرو۔ حضرت بلال نے کہا ٹھیک ہے۔ حضرت بلال فرماتے ہیں اب جب بھی ضرورت پڑتی میں اس سے قرض لے لیا کرتا تھا، اس کا قرض لے لیتا جب میرے پاس آ جاتا۔ حضرت بلال فرماتے ہیں ایک مرتبہ میں نے اسے قرض لے لیا، اور جب قرض لیا نا تو جو ہے زیادہ قرضہ چڑھ گیا، 3-4 دن باقی رہ گئے اس کا قرضہ دینے میں، تب تک کہ اس نے ایک موقع پر کئی تاجروں کے بیچ مجھے روکا اور کہا بلال سن لے 3-4 دن باقی رہ گئے ہیں قرضہ دینے میں، اگر تو میرا قرضہ واپس نہیں کیا نا تو میں تجھ کو اپنا نوکر بنا لوں گا، اپنی بکریاں چرواؤں گا۔ اے میرے پیارے حضرت بلال سے کہا جا رہا ہے، حضرت بلال گھبرا کر کے بارگاہ رسالت میں آئے ہیں، رسول اللہ کی بارگاہ میں آئے ہیں جہاں سے ہر بیماری کا علاج ملتا ہے، جہاں سے ہر بیماری کا علاج کیا جاتا ہے۔ رسول اللہ کی بارگاہ میں آ کر کے حضرت بلال نے عرض کیا تھا آقا خدا تاجر نے مجھے روک کر کے ایسا ایسا کہا ہے، اور اس نے کہا ہے اگر میں قرضہ اس کو واپس نہیں کروں گا تو مجھے اپنا غلام بنا کر کے اپنی بکریاں چروائے گا۔ اے میرے آقا اگر آپ اجازت دیں تو میں اس جگہ کو چھوڑ کر کے کہیں دور چلا جاؤں۔ سنو میرے پیارے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت بلال نے یہ عرض کیا، حضرت بلال کو میرے آقا نے کوئی جواب نہیں دیا۔ حضرت بلال گھر آئے ہیں اور سوچتے ہیں تیاری کروں، اگر کی نماز ہوگی نماز کے بعد میں اپنا سامان لے کر کے مدینہ منورہ سے کہیں باہر چلا جاؤں گا، اور جب جو ہے قرضہ دینے کا انتظام ہو جائے گا پھر واپس آؤں گا۔ یہی سوچ رہے تھے تب تک کہ جب صبح ہوئی ہے تو ایک آدم آ کر کے حضرت بلال کے دروازے پہ دستک دی ہے اور کہا ہے اے بلال چلو مدینے والے آقا بلا رہے ہیں،
جب آئے ہیں تو کیا دیکھا ہے؟ میرے آقا کے میرے دولت پر 4 اونٹ ہے جن میں غلہ لگا ہوا ہے اور کپڑا لگا ہوا ہے. میرے آقا نے فرمایا بلال سنو، تمہارے قرضے کا انتظام اللہ نے کر دیا، تمہارے قرضے کا انتظام اللہ نے کر دیا ہے. بلال ایسا کرو قرضہ واپس دے دو، ان کا قرضہ تو نے لیا ہے واپس دے دو. حضرت بلال فرماتے ہیں میں نے ڈھونڈ ڈھونڈ کر کے لوگوں کو واپس کیا لیکن مال بہت زیادہ تھا، بچ گیا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بلال بچا ہے. بلال حضرت آقا بچا ہے. اب میرے آقا کو سنو، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے بلال جب تک کہ مال ختم نہ ہو جائے، عشاء کی نماز سے پہلے مال بانٹ دینا، سارا مال ختم ہو جانا چاہیے. حضرت بلال لوگوں کو ڈھونڈتے ہیں، سائل کو ڈھونڈتے ہیں، سائل ملنا بند ہو گئے. اب میرے آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. آقا نے فرمایا بلال مال بچا ہے. عرض کرتے ہیں آقا مال تو بچا ہے لیکن کوئی سائل کوئی غریب نہیں مل رہا ہے. اب سنو، میرے آقا فرماتے ہیں بلال جب تک کہ ہمارے پاس مال ہے اور اس کو جب تک کہ ہم دے نہیں دیں گے اپنے گھر نہیں جائیں گے، اپنے گھر نہیں جائیں گے. میرے پیارے محترم مالک کونین ہے وہ پاس کچھ رکھتے نہیں، مالک کونین ہے وہ پاس کچھ رکھتے نہیں. تو جہاں کی نعمتیں ہیں بے شک اللہ میرے پیارے میرے آقا نے فرمایا بلال جب تک کہ مال ہمارے پاس رہے گا ہم گھر نہیں جائیں گے. حضرت بلال سے فرمایا صبح ہوگی مال کو غریبوں میں تقسیم کر دینا. صبح ہوئی ہے، حضرت بلال مال تقسیم کرنے لگے ہیں اور جب شام ہوئی ہے پھر میرے آقا نے فرمایا بلال بتاؤ مال بچا ہے. عرض کرتے آقا سارا مال تقسیم کر دیا ہے، سارا مال تقسیم کر دیا ہے. یہ میرے آقا کی وہ بارگاہ ہے جہاں پر کوئی بھی آ جائے خالی ہاتھ نہیں جاتا ہے بلکہ محبوب سے دعا مانگتا ہے، میرے آقا اس کو عطا فرما دیتے ہیں. ابو ہریرہ فرماتے ہیں سئل رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ما سئل رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم شیئا قط فقال لا. یعنی فرماتے ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جو بھی بندہ آیا کسی بھی چیز کا سوال کیا جو چاہا میرے آقا نے اس کو عطا فرما دیا. میرے آقا نے کبھی منع نہیں، میرے آقا نے کبھی منع نہیں کیا ہے. جب میرے امام کہتے ہیں مومن ہوں مومنوں پر مومن ہوں مومنوں پر رؤوف الرحیم ہو، سائل ہوں سائلوں پر خوشی لانے، سائل ہوں سائلوں پر خوشی لانے ہے. اللہ نے فرما دیا محبوب اپنی بارگاہ سے کسی کو جھڑکنا مت، خالی ہاتھ واپس نہ جانا. اے میرے پیارے محترم میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جو ہے ایک صحابی آئے ہیں اور جو ہے انہوں نے عرض کیا آقا غلطی ہے جو ہے عرض کی آقا جو ہے مجھے مال چاہیے. حضرت انس بن مالک سے روایت ہے فرماتے ہیں ایک دیہاتی آئے سرکار کی بارگاہ میں اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر اوڑھے ہوئے تھے، یمنی دھاری چادر، اور چادر کو کھینچا اتنی تیز کھینچا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر پر نشان پڑ گیا. لیکن میرے آقا ان کے طرف متوجہ ہو کر کے مسکرا کر کے ارشاد فرماتے ہیں بتا کیا چاہیے. اللہ میرے پیارے اس کے بعد میرے آقا نے صحابہ سے فرمایا انہیں عطا کر دیا جائے، جو بھی ان کو چاہیے تھا ان کو دے دیا گیا. اے میرے پیارے اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، تھوڑا غور تو کرو پیارے، آج ہم اور آپ سے کوئی تھوڑی آواز میں جو ہے بات کرے اور کچھ مانگے تو ہم اور آپ لال پیلے ہو جائیں گے غصے سے کہ مانگ بھی ہم سے رہا ہے اور جو ہے اس انداز میں مانگ رہا ہے. لیکن پیارے یہ تو ہم اور آپ کا انداز ہے. محبوب کی شان اللہ تعالیٰ نے اتنی بلند کی ہے، اللہ نے اتنا علم عطا کیا تھا، اتنا بردباری عطا کی تھی، اللہ نے اتنا صبر عطا کی کہ جو ہے اب میرے آقا کے ساتھ کوئی کتنا بھی بدسلوکی کرتا میرے آقا کا علم اتنا ہی زیادہ بڑھتا. میرے آقا
اتنا ہی زیادہ بڑھتا جاتا ہے میرے پیارے محترم. اور ہم اور آپ انداز دیکھیے, کبھی جو ہے بندہ ہم سے کچھ مانگے اور آپ جو ہے اس سے کبھی دیتے ہیں, کبھی جو ہے بار بار ایک بندہ آ جائے تو ہم کہتے ہیں یعنی بار بار آ جاتا ہے, بار بار میرے پاس آتا ہے, اگر دیتے بھی ہیں تو غصے سے ڈانٹتے ہوئے, مجھے شرم نہیں آتی, بار بار آ جاتا ہے, مجھے حیا نہیں آتی, اس طرح سے ہم اور آپ کہتے ہیں. لیکن محبوب کی بارگاہ سے منع کر دیا گیا, محبوب جو بھی آئے, کتنی بار آئے, بار بار آئے, کچھ بھی مانگے, لیکن محبوب تو اپنی بارگاہ سے کسی کو جھڑکنا مت, ڈانٹنا. وہاں جا رہے ہیں, اس مقدس بارگاہ میں جا رہے ہیں, وہ مقدس بارگاہ کا یہ سفر کر رہے ہیں. اللہ اللہ جہاں جو بھی آیا ایسا کہ ابو قتادہ رضی اللہ عنہ آنکھ کا ڈھیلا باہر لے کر آئے رسول اللہ کی بارگاہ میں. عرض کیا یا رسول اللہ, یہ آنکھ کا ڈھیلا باہر آ گیا ہے, یا رسول اللہ اس کو لگا دیجئے, آنکھ روشن کر دیجئے. میرے آقا نے فرمایا اے ابو قتادہ تھوڑا صبر کرو, جنت پاؤ. سنو پیارے, میرے آقا نے فرمایا ابو قتادہ تھوڑا صبر کرو, جنت پاؤ گے. عرض کرتے آقا میری مرضی سے میری آنکھ عطا کر دیجئے, وہ اپنی مرضی سے جنت عطا کر دیجئے, میری مرضی سے میری آنکھ عطا کر دیجئے, وہ اپنی مرضی سے جنت عطا کر دیجئے. اللہ اللہ وہ بارگاہ ہے جہاں سے جو چاہتا ہے اس کو ملتا ہے. اسی وجہ سے میرے امام کہتے ہیں چمک تجھ سے پاتے ہیں یا رسول اللہ, چمک تجھ سے پاتے ہیں, سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے, میرا دل بھی چمکا دے, چمکانے والے. آپ اسی بارگاہ میں جا رہے ہیں, وہاں جا رہے ہیں, مانگنے میں کنجوسی نہ کریں, مانگنے میں کنجوسی نہ کریں. جو بھی آئے گی, جو بھی آئے گی, اس لیے کہ ملے گا تو اسی بارگاہ سے ملے گا, وہ ملا ہے اسی بارگاہ سے ملا ہے, وہ قیامت تک سے جو بھی ملتا رہے گا اسی بارگاہ. اے میرے امام کی زبان پہ یہ کہنا چمک تجھ سے پاتے ہیں یا رسول اللہ, چمک تجھ سے پاتے ہیں, سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے, چمکانے والے برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت, بدوں پر بھی برسا دے, بدوں پر بھی برسا دے, برسانے والے. میں مجرم ہوں آقا, مجھے ساتھ لے لو, میں مجرم ہوں آقا, یہ ساتھ لے لو. رستے میں ہے جا بجا کھانے والے, رستے میں ہے جا بجا کھانے والے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ حضرات تشریف لے کر جا رہے ہیں. میرے آقا کی بارگاہ سے ہر کسی کو سب کچھ ملتا ہے. اور پیارے صرف بیماری سے شفا نہیں, صرف دولت نہیں, صرف جو ہے مالداری نہیں, صرف عزت نہیں, صرف کچھ جو ہے دنیا کی دولت نہیں, جو چاہو گے وَأَمَّا السَّائِلَ, ماں یہاں پہ جو ہے یہ عموم کے لیے ہے. عموم کا مطلب یہ ہے جو چاہو کسی بھی چیز کا سوال بندہ کرے, اے محبوب آپ کی بارگاہ میں سائل جو بھی مانگے اس کو جھڑکنا مت, ڈانٹنا مت, بلکہ عطا کرنا. محبوب سے فرمایا گا کچھ بھی مانگے, وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ, جو بھی آ جائے کسی بھی حالت میں. بلکہ ایک بزرگ جو ہے میں کئی دنوں تک جنگل میں چلتا رہا, بھوک کی وجہ سے پریشان تھا, بھوک کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان تھا. کہتے ہیں تب تک کہ میرا ارادہ مدینہ منورہ کی طرف ہوا اور میں شہر رسول میں پہنچا. جب سے شہر رسول میں پہنچا تو پھر میں نے آقا کریم کی بارگاہ میں عرض کیا آقا بھوکا ہوں, کئی دنوں سے روٹی چاہیے, بھوکا ہوں کئی دنوں سے روٹی چاہیے. بزرگ فرماتے ہیں اتنا کہنا تھا کہ میرے اوپر گنودگی طاری ہوئی, ادھر میری آنکھ لگی اور پھر دل کی آنکھ روشن ہوئی, اور پھر میں نے کیا دیکھا, رسول اللہ تشریف لے آئے اور میرے آقا نے مجھے روٹی عنایت فرمائی. اور جب میری آنکھ کھلی نا تو میں اپنے ہاتھ میں رسول اللہ نے جو روٹی کا ٹکڑا دیا تھا وہ میں جو چاہو جو مانگو اللہ کے رسول آپ کو. جبھی میرے صاحب شریعہ کہتے ہیں
جہاں پانی عطا کر دے ہری جنت ہبا کر دے جہاں پانی عطا کر دے ہری جنت ہبا کر دے ارے نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے میرے پیارے محترم اور جب وہاں جائیں تو میرے امام نے یہ دعا سکھائی استغاثہ کی میرے امام نے ہمیں بتایا ہے جب رسول اللہ کی بارگاہ میں جاؤ تو گویا کی دعا پہلے تو ایک کلام اپنے آپ سے دعا میں شامل چمک چمک سے پاتے یہاں تک پانے والے میرا دل چمکا دل چمکانے والے برستا نہیں ایک ابر رحمت ودوں پر بھی برسا دے برسانے والے حرم کی زمین رب چلنا ارے سر کا موقع ہے اور جانے والے مدینے کے خطے خدا تجھ کو رکھے غریب و فقیروں کے ٹھہرانے والے میں مجرم ہوا کا مجھے ساتھ لے لو ہے رستے میں جا بجا کھانے والے اللہ اللہ سرکار کی بارگاہ میں سننا یا رسول اللہ ہمیں معاملے کا سلیقہ یا رسول اللہ ہمیں سوال کرنے کا طریقہ نہیں آتا ہے یا رسول اللہ آپ کی بارگاہ کا ادب نہیں پتا ہے یا رسول اللہ آپ کی بارگاہ کی تعظیم نہیں پتا ہے اس لیے کہ وہ بارگاہ ایسی بارگاہ ہے جہاں فرشتے بھی آتے ہیں تو اجازت لے کر کے آتے ہیں ایک بار آ گئے دوبارہ زندگی میں کبھی حاضری نصیب نہیں ہوتی ہے اے میرے پیارے اللہ نے کرم کتنا فرمایا ہے غلامان مصطفیٰ پر کہ جب بھی رسول اللہ اشارہ کرے یہ غلام حاضر ہو کر کے اس بارگاہ کی نعمتیں حاصل کرتے ہیں تو وہاں جا کر کے رسول اللہ کی بارگاہ میں یہی استغاثہ پیش کرنا یا رسول اللہ آ گیا ہوں لیکن ادب نہیں معلوم ہے یا رسول اللہ ادب یا رسول اللہ تمیز عطا کر دیجیے یا رسول اللہ تعظیم عطا کر دیجیے اپنی بارگاہ کا سلیقہ بتا دیجیے اے میرے پیارے اس لیے کہ کسی کہنے والے نے کہا تھا ارے رسول پہ ایسا کبھی نہیں دیکھا ارے رسول پہ ایسا کبھی نہیں دیکھا یہ سوال کرے اور مصطفیٰ عطا اور میرا سرکار ہم گواروں میں طرز ادب کہاں سرکار ہم گواروں میں طرز ادب کہاں ہم کو وہ بس تمیز یہی تھی بلکہ